ہو اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے۔ قل آپ کہیے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو۔ اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے سنیوں پہ نہ لگاؤ، جی کیا بات ہے، پہلے قرآن کے کیا خلاف بات ہے، واہ۔ قلم اٹھاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا جی ہے۔ جی، اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا۔ کی فکر دیکھو، قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے، اور نبی کو موت آئی، توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت۔ ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اذ حضر، دیکھیے حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتے ہی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس، تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبیوں سے، ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے، ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں، ٹھیک؟ حضر یعقوب الموت، اس سے پتا چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے. ان کے اور ان کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے. میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا. نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. بے شک. پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا. یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے؟ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، جو تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیلہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر نری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے. پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا. لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرا. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں، علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی، آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا، تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے پیغمبر، آپ کا خدا مٹی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص کر. دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو، تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سے پیداوار ہو، قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا ہوتا. سہارنپور والوں، سہارنپور کے آس پاس والوں، بہت برا کیا تم نے. تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری بات مشکل تو نہیں لگتی، اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایمان ہی ایک مشکل عنوان ہے نا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو، آپ کے ہمارے علماء کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا، یہ تو سمجھ میں آئے.
تو اللہ سے, اللہ کے رسول سے پوچھا, حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے, مٹی کا ہے, سونے کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا کیسا ہے؟ تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی. 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کے لیے. ہر سورت میں سب کا بیان ہے. سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم نہ ہو. یہی قرآن کا معجزہ ہے. توریت کے سارے مضامین, انجیل کے سارے مضامین, زبور کے سارے مضامین, صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں, اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے, اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے, اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے, اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا, اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے, نقطے کا مطلب. اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں, با کا نقطہ نہیں. اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں, مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں. ہاں بات یاد رکھنا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. بے شک بے شک. علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن صدیق اکبر کا وہ 2.5 سال تک کہتے رہے پیچھے اس امام کے, 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے اس امام کے, 12 سال عثمان غنی کے پیچھے اس امام کے. میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا, مرتبہ فاروق اعظم کا کیا, مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے, یک جان یک دل, ابو بکر, فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے. ایمان کے بڑے تقاضے ہیں. تو بہرحال 114 صورتیں ہیں, 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی. ایک بات عرض کروں, آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں, قرآن کی یہی شان ہے. ابھی حفظ کی غالباً دستار ہوگی, ساتھ حافظ بنے. ایک بات آپ کے سامنے رکھو, جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا, اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا. جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا, اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا ہے نا. ایسے ہی اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہو جائے. جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے, کلام پڑھ رہے تھے, اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل ترے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا, یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل 14ویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا کہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا, ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے ہم ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا. کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے کم بخت, کم سے کم نعت کا تقدس دیکھ, کہاں وہ چہرے بددہا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ. تھوڑی شرم تو کر, مضمون بدلا, گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگ گیا. ایسے ہی ہے نا, بولو بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان, جیسے بھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر, اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا. علماء کا بھی خیال نہیں کیا. ارے 5000 لوگ تھے, 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا, تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا. کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے. علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا, اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے انسان. موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا, شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا, رونے کی محفل میں ہنسانا, ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا, بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی. مگر قربان دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے, قرآن. قرآن 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 کی صورتوں کو دیکھ لو, اللہ اکبر, جنت کا ذکر آ رہا ہے, جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے, حوروں کا
ذکر آ رہا ہے، غلما کا ذکر آ رہا ہے، محلوں کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کو کا سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آتا ہے، بڑی آنکھیں ہیں، جوبنوں کا ابھار ہے، حسن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کنگن ہے، لباس ہے. لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ کتاب ہے قانون کی کتاب، لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انسان کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، شجر کا ذکر بھی ہے، حجر کا ذکر بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، انسان کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کے گڈھے خد و خال بھی ہے، عمر کا سٹیاوا پن بھی ہے، احسن القصص، کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے آگ میں جانے کا ذکر بھی ہے، گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے، کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے، کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے، کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری آوارگی کا ذکر بھی ہے، کسی کے فکری تقدس کا ذکر بھی ہے. قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے بلکہ عقیدت میں بڑھتی چلی جاتی ہے، مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے. ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے، خلائیں بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، نبوت بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، فرعونیت بیان ہو رہی ہے، حمانیت بیان ہو رہی ہے، قارونیت بیان ہو رہی ہے، خلت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے، نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے، مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے. زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے. توجہ تو کریں، ایک قرآن ہے، سب مضامین کو سمیٹ لیا، بلکہ قیامت تک جتنے مضامین، ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی. ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی. آگے مضامین اور آئیں گے. قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی. ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے. دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ خلا ہے، خالی جگہ ہے. خلا بیکار ہے، لوگ یہی سمجھتے تھے. زمین کام کی، آسمان کام کا، خلا بیکار ہے. لیکن قرآن نے اس وقت کہا، توجہ کریں قرآن کا انداز، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے، وہ کھڑے ہوتا ہی بھی تو اللہ کا ذکر کرتا، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا. اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا، یہ زمین، یہ شفق، یہ افق، یہ سب ستاروں کی انجمن، یہ چاند، یہ چاندنی، یہ سورج کرنیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ پودے کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. خلا بیکار نہیں ہے، درخت بیکار نہیں ہے، شجر بیکار نہیں ہے، حجر بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. دیکھو اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے. آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ کس سے چل رہا ہے؟ یہ خلا سے تو چل رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کریں. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے؟ 114 صورتوں میں ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں. ہاں، کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفضیل کے ساتھ ہے نا اخلاص. خالص نہیں، اخلاص. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں دھیان دینا، توجہ، میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگ رہی؟ بات سمجھانے میں کامیاب ہوں؟ سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے؟ ہاں، اخلاص، ایک ہی صورت اخلاص. اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو، مطلب کسی کے لیے نہ کرو، ایک کے لیے کرو.
تو جو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا، اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا؟ بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بولو بھائی، دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو، خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا۔ پانی کے اندر پانی ملا دیا، لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی۔ ہے پانی، کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا۔ دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے، لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی، خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس صورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص۔ یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا۔ 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا، مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہو بے شک بے شک، انہو وہی ہے، بے شک سبحان وہ اللہ۔ وہی ہے۔ جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کہا کسی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سورت اخلاص ہے۔ جی بتا اب کیا ہے تیرا تعارف، کیا ہے؟ توجہ، جی، تیرا تعارف کیا ہے بتا۔ تو آواز آتی ہے قل، جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، پسند بھی نہیں کیا، وہاں شروع کہاں سے کیا؟ قل، اپنے آپ سے پہلے کسی کو کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دو، بے شک بے شک، اے محبوب آپ آپ فرما دو، سبحان اللہ۔ توحید کیا ہے، ذکر خدا کیا ہے؟ خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ۔ واہ واہ واہ، اپنا ذکر بعد میں ہو، اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، قل، آپ کہیے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو۔ اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے، سنیوں پہ نہ لگاؤ، جی کیا بات ہے، پہلے قرآن کے کیا خلاف بات ہے، واہ۔ قلم اٹھاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا۔ جی جی، اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے۔ کیا وہی بات رب ہے؟ ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ کوچ کیسا گایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حمد بھی ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے ذہن ملا؟ یہ سورہ اخلاص سے ذہن ملا۔ رب فرما رہا ہے ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، محبوب تیرا ذکر پہلے ہوگا۔ کیا بات ہے حضرت۔